قبیلے مخزوم کی ایک عورت جو چوری کے معاملے میں پکڑی جاتی ہے، چوری کرتی ہے، اس کی چوری جو ہے ثابت ہو جاتی ہے، بڑے مالدار گھر کی تھی، بڑا حسن نسب اور خاندان والے تھے لوگ۔ ایسی حالت میں لوگوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر ایسا ہوا کہ چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، ہم لوگوں کی عزت چلی جائے گی، ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ آیا اتنے حسن نسب والی عورت ہے، اتنے بڑے خاندان والی عورت ہے، اور اس خاندان کی عورت نے جا کر چوری کی ہے جس کے جرم میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اس کی سزا یہ ہوئی کہ ہاتھ کو کاٹ دیا گیا ہے۔ لوگوں میں فکر ہوئی کہاں ایسا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سفارش کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، وہ بڑے خاندان کی عورت ہے، بڑے گھرانے کی ہے، اس نے غلطی کر دی ہے، چھوڑ دیجئے۔ وہاں پر یہ ہوا، کون جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کون یہ مقدمہ لے کر جائے اور سوال کرے گا، سفارش کرے گا؟ اسامہ بن زید۔ لوگوں نے تیار کیا کہ آپ ہی جائیے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، آپ جا کر سفارش کریے۔ اسامہ بن زید جاتے ہیں، اللہ کے نبی، جو عورت ہے بڑے گھرانے کی ہے، اس کا خاندان اور لوگوں میں بڑی شہرت ہے، اگر ایسا ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا لوگ بدنام ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا، میرا جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگے کہ اسامہ بن زید، اللہ رب العزت نے جس کا حد نافذ کر دیا ہے، اللہ کے حدود میں تم مجھ سے سفارش کروانے آئے ہو، یقین مانو اور یاد رکھو کہ اگر میری بیٹی، میری خود کی بیٹی فاطمہ اگر وہ چوری کرتی تو میں بھی یہ حکم دیتا کہ میری خود کی بیٹی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ میں سمجھوتا نہیں کرتا، تم کون ہوتے ہو؟ قبیلے مخزوم کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، تم اس کی سفارش لے کر میرے پاس آئے ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل ہے۔